آج انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے میں ذکر کروں گا جو موضوع سوچا ہے، جس کا ذہن بنایا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کا شان، کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ موضوع اسلام کا اساسی اور بنیادی موضوع ہے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے پھر صحیح نمونے سے بندے کو توحید سمجھ میں آتی ہے۔ جس کو یہ موضوع سمجھ میں آ گیا نا، جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی نا، وہ کبھی بھی اللہ کے در سے مایوس نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنے اللہ کی بات کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے اور آپ کے اندر جو دینی کوتاہیاں ہیں عملی طور پر، اگر دل سے ہم اس بات کو جان لیں، اپنے اللہ کو پہچان لیں، تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم اگر صحیح نمونے سے رب العالمین کی ذات کو پہچان لیں تو ہم کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہ کریں۔ کتنی آسان سی باتیں ہم سے مانگی گئی ہیں، نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، شکر کر لو، حلال کھا لو، سچ بول لو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ یہ نہ کر کے ہم کتنے بڑے بادشاہ کی بات سے منہ موڑتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ہمیں صحیح نمونے دل و جان میں تب بیٹھیں گی، دل و دماغ میں تب بیٹھیں گی، اثر تب کریں گی جب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے۔ اور یہ دین کا ایک اساسی موضوع ہے۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی کثیر آیات اسی عنوان کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں گے نا، احادیث کی کثیر تعداد اس عنوان کو بیان کرتی ہے، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، وہ کتنا عظیم ہے، کتنا قدیر ہے، کتنا بڑا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تاکہ بندوں کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو سوچیں کتنا بڑا، جب اس کی پہچان آئے گی نا، پھر اس کی بات کی بھی بندہ قدر کرے گا، اس کی ذات کی بھی بندہ قدر کرے گا، اس کے کلام کی قدر کرے گا، اس کے نبی کی قدر۔ جس کو یہ چیزیں حاصل ہی نہیں ہوگی وہ اللہ کی کیا قدر کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں آپ نظر دوڑائیں گے، یہاں دیکھیں، وہاں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، ہر جگہ جہاں نظر دوڑائیں گے یہ اس کی تخلیق ہے۔ دو لفظوں میں کہوں، جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ بلکہ کئی ایسی چیزیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، قرآن و سنت کی تعلیم سے جب ہم پڑھتے ہیں ساری باتوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اسی ایک نقطے کو اگر بندہ قریب سے جا کے سمجھ لے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے قرآن میں، بلکہ قرآن حکیم نے جو دعوت فکر دیا، قرآن کہتے ہیں آپ اپنی ذات سے ابتدا کرو۔ آپ اپنے اندر کیا دیکھتے ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ کے اندر بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسے بنایا ہے؟ آپ کو آنکھیں دی، آپ کو دل دیا ہے۔ بلکہ رب کے قرآن کی ایسے لمبی چوڑی آیات ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تمہارا جو 5 فٹا وجود ہے، یہ اس کی کاریگری کی علامت ہے، یہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک وسواک فعدلک۔ یہ کان بیچ میں کیوں ہے؟ یہ ناک بیچ میں کیوں ہے؟ یہ کان اس طرف کیوں ہے؟ یہ اپنی طرف سے نہیں ہوئے۔ ایک وقت تھا اللہ فرما تم پانی کے قطرے کی صورت میں تھے، یہ ترتیب کس نے دی ہے؟ کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ کی ذات نے۔ خلق الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو کتنا بڑا بنانے والا ہے، سمجھتے جاؤ۔ فرمایا وقت تھا تم تھے ہی نہیں، 50 سال 100 سال پیچھے جاؤ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے کے بعد ہم نے دیکھو آپ کو کس طرح دنیا میں ایک مکمل انسان بنا کے بھیج دیے۔ یہ آپ کیسے بنے؟ آپ کے بننے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى وجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مرد ہر عورت اس بات پہ کبھی غور کرے، وہ پانی کے قطرے کی صورت میں تھا۔ وہ پانی کا قطرہ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، وہ تم نے نہیں بنایا۔ اس پانی کے قطرے کے اللہ فرماتے تخلیق ہم نے کی، ہم نے وہ بنایا۔ پھر بنانے کے بعد مخصوص جگہ پر ہم نے پہنچایا، ہم نے پہنچانے کے بعد اسے رکنے نہیں دیا، وہ دن بدن بڑھتا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ہماری قدرت، ہماری کاریگری، ہماری تخلیق، ہمارے بنانے کے انداز پہ غور کرو. ایک وقت تھا تم مٹی کی صورت میں تھے. تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، جب ان کو بنایا گیا مٹی سے بنایا گیا. پھر جب دنیا میں اس سلسلے کو بڑھایا گیا، نسل کے سلسلے کو، پھر بات تمہارے والدین تک آ پہنچی، تم تک آ پہنچی. اللہ فرماتے تم ایک پانی کی قطرے کی صورت میں تھے، ہم نے کچھ دنوں کے بعد اسے جمے ہوئے خون کی صورت دی، ہم نے دی. پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہم نے بنایا. اس کے بعد یہ گوشت کا لوتھڑا ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہوگا، یہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس پر دوبارہ گوشت چڑھایا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام کس نے کیے؟ یہ سارے کام ہم نے کیے. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر دنیا میں مختلف صورتیں دے کے، مختلف شکلیں دے کے ہم نے تنہیں دنیا کی طرف روانہ کیا ہے. فَيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. دنیا میں آنے والے انسان اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ پانی کی صورت میں تھے، خون کی صورت میں تھے، اپنے والدین کی چھاتیوں میں، اپنے والدین کی پشتوں میں تھے. یہ جو کاریگر جس نے کتنی بڑی دنیا میں اب جہاز اڑتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، دنیا ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہے، جہاں گئی یہ انسان لے کے گیا. اور فرمایا ایسے انسان کو کس نے بنایا؟ ہم نے پیدا کیا. تو نہیں، یہ ہمارے قدرت کی نشانی ہے. اور فرمایا ایسے نہیں، آپ دنیا میں دیکھتے جاؤ، یہ آپ کا 6 فٹا وجود نہیں، جہاں دیکھو، جہاں جی چاہے آپ کو دیکھو، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا بنانے والا ایک. جتنی کاریگری کرش میں نظر آتے وہ ایک ہی کے. فرمایا کہ آپ دیکھتے جاؤ. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. زمینوں کی طرف دیکھو، کھیتوں کی طرف دیکھو، کس نے بنائے؟ اللہ فرماتے ہم نے بنائے. افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. لکڑیاں جلا کے، آگ جلاتے ہوئے کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہم نے پیدا کی. افرأیتم الماء الذی تشربون. اب تعالیٰ فرماتے جو پانی پیتے ہو اس پانی پہ غور کرو، یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. آپ نے آسمانوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ گہرائی میں دیکھو گے یہ ہماری قدرت ہے، ہم نے پانی پیدا کیا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء مہین. اللہ فرماتے زمینوں سے پانی خشک کر دیں، ہم قادر ہیں. اس کو نیچے بھیج دیں، ہم قادر ہیں. ہم ہی اس پانی کو بلندیوں میں لاتے ہیں، تمہارے لیے آسان بناتے. ہم نہ نکالیں تو پانی تمہیں کون مہیا کرتا؟ جہاں دیکھو گے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے. زمین اس نے پیدا کی، آسمان اس نے پیدا کی، جنت اس نے پیدا کی، جہنم اس نے پیدا کی، نوری اس نے پیدا کیے، ناری اس نے پیدا کیے، بری اس نے پیدا کیے، بحر اس نے پیدا کیے. بڑے بڑے درخت دیکھتے ہو، بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہو، بڑی بڑی دنیا میں ہوائیں دیکھتے ہو، دنیا میں بڑی بڑی خوشبوئیں دیکھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والا وہی ہے. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، لیکن جب یہ بات آتی تھی وہ بھی کہتے تھے بنایا اللہ ہی نے. فرمایا والا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. اے محمد کریم علیہ السلام اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، مشرک ہو کر بھی گواہی دیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. ان سے پوچھیں گے یہ دنیا کس نے بنائی ہے، دیکھتے جائیے وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے. پھر میں ان سے آپ پوچھیں گے یہ کس نے بنائی ہے، یہ سارے جواب دیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ فرماتے جہاں دیکھو گے ساری دنیا بنانے والا ایک ہی. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. اللہ فرماتے جہاں دیکھو گے ہماری کاریگری. وہ کتنا شانوں والا، عظمتوں والا بادشاہ ہے. ذرا اس کو دیکھو تو صحیح ہے، ساری جو دنیا ہے یہ اسی نے پیدا کی ہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اللہ فرماتے دیکھو جن کو پوچھتے ہو، جن کو مانگتے ہو، دنیا بھر کے مذاہب، دنیا بھر کے مشرکین سب کو دعوت ہے. کوئی ذرہ دکھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا. کسی نے نہیں بنایا، ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے.
بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. تم سائنس کی بات کرتے ہو, ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو, آج تک اللہ فرماتے میری قدرت پہ ہو. انسان کا شفڑا وجود ہے نا, چلے جائیے ڈاکٹروں کی طرف, میڈیکل کی طرف, سائنسدانوں کی طرف, پوری دوڑ ہوگی دماغ کے معاملات, خون کے معاملات, رگوں کے معاملات. آج تک دل پر کسی نے بات کی کہ دل کیا ہے؟ دل کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. آج تک کوئی بتا سکا ہے کہ روح کیا ہے؟ روح وہ بڑا کاریگر, بڑا قادر و قدیر, بڑا خالق, کیا کچھ بنا دیا. آج تک کوئی ہے کہ جو روح کی خبر دے سکا کہ روح کیا ہوتی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہواؤں کی خبر دے دیتی ہے, موسموں کی خبر دے دیتی ہے, گرمی کی خبر دے دیتی ہے, نمی کی خبر دے دیتی ہے. لیکن آج تک سائنس بتا سکتی ہے کہ بندے کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ کیسی ہے؟ نہیں بتا سکتی. بندے کی روح جب نکلتی ہے کہاں جاتی ہے؟ نہیں بتا سکتی. اس کی تخلیق ہے. فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ, شان سمجھو اپنے مالک کی. بہت سو کو پہچانتے ہو, بڑے دکھ کی بات ہے, اللہ کو نہیں پہچانتے. اور یقین جانے اگر دل و جان سے پہچانتے ہوتے کبھی نافرمانی نہ کرتے, کبھی شرک نہ کرتے, کبھی اس کے حکموں سے نظریں نہ چراتے. فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ, اس کی قدرت دیکھو, اس کی تخلیق دیکھو. فرمایا کہ بندہ چیتا کھا گیا, بندے کو آگ کھا گئی, بندہ پانی میں ڈوب گیا, مچھلیاں کھا گئی. لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے, ایسی اس کی تخلیق ہے. فرمایا کہ ختم ہو جائے نظر ہی نہیں آتا, لیکن پھر بھی اس وجود پر وہ ختم ہو گیا. عذاب کرنے پر اللہ قادر ہے. تو کتنا بڑا بادشاہ ہے. فرمایا کہ اپنے رب کی تخلیق, قدرت سمجھو, اپنے مالک کو پہچانو. فرمایا قیامت کا دن کتنا بڑا ہے. ہمیشہ سنتے ہو, مسلمانوں ہمیشہ سناتے ہو, آسمان پھٹ جائیں گے, ستارے گر جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ ریسا ریسا ہو جائیں گے, ہواؤں میں روح کی طرح اڑنے لگیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, ساری دنیا مٹ جائے گی, لوہا مٹ جائے گا, پتھر مٹ جائے گا, ہر چیز مٹ جائے گی. بندہ کبھی سوچتا ہے اتنے کاموں میں یہ جتنی ساری چیزیں مٹیں گی کتنا ٹائم چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے. لیکن رب کی شان وہ کتنا بڑا قادر و قدیر ہے, کتنا بڑا خالق ہے. پتہ ہے کیا فرما دے؟ فَمَا أَمْرُنَا إِلَّا كَلَمْحِ السَّاعَةِ, اللہ فرماتے آنکھ جھپکنے کی دیر میں یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے. فَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. یہ بڑی بات تمہیں سنین, قیامت آئے گی, کیسے آئے گی, لیکن اس کے سامنے لانا ایسے ہے. تم میں سے جو بندہ کوئی آنکھ جھپکتا ہے نا, یہ آنکھ جھپکنا او اقرب, یہ بہت بڑا ہے. اس سے تھوڑی سی مدت میں وہ ساری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ اتنا بڑا مالک و خالق ہے. اور اس دیکھتے جاؤ کہ اس نے کیا کچھ بنایا, پھر اس کو دیکھو خالق کتنا بڑا ہے. اس نے جنت بنا دی. ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, قرآن کی کثیر آیات ہیں. بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر ایک پورا باب جنت کیسے بنی, جنت کی نعمتوں کا بیان. مسلم شریف میں پوری کتاب, کتاب الجنہ و صفت نعیمہا. ترمذی شریف میں پوری کتاب ہے ابواب صفت الجنہ, اور مختلف احادیث میں آیات میں آپ کو وضاحت ملے گی. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, بلکہ قرآن حکیم اللہ پاک نے سورہ رحمان کے آخر رکوع میں کیا فرمایا؟ ہر جنتی کے لیے 4 باغ ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, 2 باغ ہیں. پھر آگے جا کے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان, 2 باغ اور بھی ہیں اس کے لیے. ہر جنتی کے لیے 4 باغ ہیں. عینان تجریان عینان نداختا, ہر جنتی کے لیے جنت میں 4 چشمے ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. یہ تو تھی اپنی جگہ. فرمایا کہ آگے جنتوں کے لیے نہریں الگ ہیں, شراب کی, دودھ کی, شہد کی, پانی کی, یہ ساری نہریں. فرمایا کہ میوے ان کے لیے کتنے, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, کبھی پابندی نہیں آئے گی, کھاؤ کھاتے رہو, کبھی نہیں ختم ہوں گے. زمین کس کی ہوگی؟ قیمتی مشک کی ہوگی. محلات کس کے بنے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا کہ سونے کے, چاندی کے, ہیرے کے. درخت کس چیز کے ہوں گے؟ فرمایا کہ سونے کے, چاندی کے. برتن کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے, چاندی کے. غور کرتے جائے, یہ ایک بندے کی بات ہو رہی, اس کو جنت میں کیا کچھ مل رہا ہے. یہ نہریں ہیں, یہ چشمے ہیں, یہ باغات ہیں, یہ نعمتیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اگر آپ کو صرف ایک جنتی شخص کا اگر آپ کو ٹھکانہ جنت میں معلوم ہو جائے, آپ دیکھو گے یہ تو بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ ہے, چھوٹی بادشاہی بھی نہیں, بہت بڑی بادشاہی ہے اس کی. یہ قرآن کہتا ہے سورہ دہر میں,
حدیث نے مزید وضاحت کی وہ بادشاہی کتنی بڑی ہوگی. سے مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب آخر اہل النار پڑھیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک ایک شخص کو جو جنت میں جگہ ملے گی، یہ جو قرآن نے کہا نا بہت بڑی بادشاہی ہوگی. یہ بہت بڑی بادشاہی کتنی ہوگی؟ وَلَكَ عَشْرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا ایک شخص کو جنت الاٹ کی جائے گی. یہ ویسے بات ہے سوچنے کی. ایک جنتی شخص کو اس ایک دنیا نہیں 10 دنیاوں جتنی جگہ ملے گی، جس کی زمین مشک کی، جس کے محلات سونے اور چاندی کے، جس کے درخت سونے اور چاندی کے، جہاں پہ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، فرمایا ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. لیکن یہ ساری باتیں دیکھو ایک شخص کو اگر 10 دنیاوں جتنی جگہ ملتی ہوگی، بندہ کبھی غور کرے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، اللہ والے بھی ہوں گے. دنیا میں جتنے بھی موحد اللہ فرماتے ہیں بالآخر جنت میں جائیں گے. انسان کبھی غور کرے جب ایک بندے کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی، سارے نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے، جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہ کتنا بڑا قادر ہے، اللہ کتنی بڑی شان والا، اللہ کتنا بڑا خالق. اس نقطے پہ غور کریں. اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آج فرمایا ساری دنیا کے نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ویسے بندہ کہتا ہے جنت چھوٹی پڑنی چاہیے. جب ایک بندے کو اتنا جنت میں علاقہ دیا جائے گا، جنت میں اتنی بڑی اراضی دی جائے گی، تو ساری دنیا جب جنت میں جائے گی جنت چھوٹی پڑ جائے گی. لیکن جنت اللہ نے کتنی بڑی بنائی ہے. اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، اس کو بسائے گا، پھر جا کے جنت بڑے مکمل ہوگی، بھرے گی. اتنی بڑی جنت کو اس طرح بنانے والا. وہ ذرا اور بھی دیکھیں نا، یہاں پہ جو سونے کی اینٹیں لگی، چاندی کی اینٹیں لگی، کبھی یہ رنگ و کلر کے محتاج نہیں ہوگی. یہاں جو جوان ہیں وہ جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے. یہاں جو خدمت گزار لڑکپن کی عمر میں ہیں وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے. یہاں جو جنہوں نے کپڑے پہن لیے وہ کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، وہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے. اور بڑی اگلی بڑی حیران کن بات، بڑی عظیم بات، جنت ابھی بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ بنے گی. 1000 سال پہلے جنت بن گئی، ابھی بھی ہے. دنیا مٹ رہی ہوگی اس وقت بھی موجود ہوگی. اور لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. یہ جتنی نعمتیں ہیں کبھی سوال نہیں آئے گا، کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں آئے گی. جوانی میں رک جائے گی. یہ کپڑے، یہ لباس، یہ کھانے، یہ پینے، یہ شادی، جتنی نعمتیں، کبھی غور کرو کہ ایسی جنت ہوگی کتنی بڑی ہوگی اور کتنی نعمتوں سے آراستہ ہوگی. عقل نہیں مانتی اتنی عظیم نعمت. لیکن بتاؤ یہ سب کچھ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. فرمایا کہ آپ جہنم کو ذرا سامنے رکھو اور کاریگر کی کاریگری پہ غور کرو، بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. بخاری شریف پڑھیں، کتاب الرقاق پڑھیں، جہنم کی وضاحت کا بیان. مسلم شریف پڑھیں، کتاب الجنہ میں مکمل ابواب ہے جہنم کے بیان میں. ترمذی شریف میں مکمل ایک کتاب ہے ابواب صفت جہنم، اور کئی دیگر آیات ہیں. اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک ایک جہنمی شخص کو، ایک ایک جہنمی بندے کو اتنا بڑا وجود دیا جائے گا. اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنمی بندے کی داڑھ ہی جبل احد جتنی ہوگی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جو صرف داڑھ ہے، داڑھ جبل احد جتنی ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو کندھے کی جگہ ہے جہنمیوں کے. اتنا بڑا، اتنا موٹا جسم انہیں دیا جائے گا، لمبا جسم دیا جائے گا. کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں یہ صرف جو کندھے کی جگہ ہے، 3 میلوں جتنا فاصلہ ہوگا صرف یہ کندھے کی جگہ ہوگی. بعض روایت میں 3 دنوں کا سفر ہوگا، صرف یہ کندھے کی جگہ ہوگی. ایک ایک شخص جو جہنم میں جائے گا کتنی بڑی جسامت کا مالک ہوگا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ فرماتے ہیں سارے دنیا میں، سارے جہان میں جتنے بھی نافرمان ہوں گے، جنات میں سے وہ بھی جہنم میں پھینک دیں گے. جتنے بھی انسان نافرمان ہوں گے ان کو بھی ہم جہنم میں پھینک دیں گے. کبھی غور کریں، سارے جنوں میں سے، سارے انسانوں میں سے، سارے نافرمانوں میں سے جہنم کو دھکیل دیا جائے گا. ایک ایک بندے کی جب جسامت اتنی بڑی ہوگی، قدامت اتنی بڑی ہوگی، بندہ سوچتا ہے جہنم چھوٹی پڑ جائے گی.
لیکن اللہ بڑا کتنا قدیر و قادر ہے، اللہ کتنا بڑا خالق ہے۔ اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ساری جنات میں سے انسانوں میں سے نافرمان جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جہنم میں اتنی بڑی ہوگی پھر بھی خالی پڑی ہوگی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت فتقول حل من مزید۔ جہنم پکار رہی ہوگی، جہنم کی طرف سے آوازیں ہوگی، ہے کوئی اور بھی بھیج دو، الہ العالمین ہے کوئی اور بھی بھیج دو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جب جہنم میں ڈالے گا، اب جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی، اب جہنم بھرے گی، اب جہنم چپ ہو جائے گی۔ اتنی ایک شخص کی دار جبل احد جتنی، ایک شخص کا کندھا، یہ کندھے کا موٹاپا 3 دن یا 3 میلوں کے فاصلے جتنا، ساری دنیا کے نافرمان جہنم میں ڈال دیے گئے۔ جہنم بھرتی نہیں، کتنی بڑی ہوگی، بڑھانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اور جب قرآن و سنت کو باریک بینی سے پڑھتے فرمایا جہنم ابھی بنی ہوئی ہے، بنے گی نہیں، ابھی بنی ہوئی ہے اور قیامت تک بنی ہوئی۔ قیامت کے بعد جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کبھی بندہ غور کرے جس نے اتنی بڑی جنت بنا دی، اتنی بڑی جہنم بنا دی، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی لذتیں، اور نعمتیں ابدالآباد، عذاب ابدالآباد۔ یہ سارا کچھ بنانے والا اللہ، وہ خود کتنی بڑی عظمتوں کا ہوگا۔ وہ جو خالق ہے جس نے یہ سارا کچھ بنا دیا ہے، وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ فرمایا کہ صرف اس نے بنایا نہیں، یہ تو دنیا میں اور آپ ہم جو گھوم رہے ہیں، اس دنیا سے پہلے بھی عالم میں ارواح تھی، یہ جہان بن گیا، یہ بھی ہے، پھر آگے ایک عالم برزخ بھی ہے، پھر آگے قیامت بھی ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کے معاملات بھی ہیں۔ یہ تو سسٹم ہے ہی، لیکن فرمایا کہ اس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور بنانے کے بعد اس اللہ نے ان چیزوں کو ایسے چھوڑ نہیں دیا۔ ایک تو خالق ہے ساری خلقت کا، اور اپنے رب کو پہچانو کون ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے۔ یہ آپ کے محلے کی مسجد سے یہ بلا وجہ صدائیں بلند نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، یہ جملے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، وہ ہے بھی سب سے بڑا، اتنی ساری دنیایں بنانے والا۔ اور بتایا قرآن نے ایک اور بات بھی کہ اللہ فرماتے تم میں سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو تذکرے تم نے سن رکھے اللہ نے یہی بنایا، باقی کچھ نہیں بنایا، یہ تمہیں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس نے کیا کچھ بنایا وہ خود جانتا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ زمینوں کے تہوں میں کیا ہے، نیچے زمینیں کتنی ہیں، آسمان کی بلندیوں میں کیا ہے، یمین و یسار میں کیا، تم جانتے ہی نہیں۔ اس نے یہ ساری چیزیں بنا بھی دی ہیں، اور اگلی بڑی بات اس کی عظمت کو سمجھو۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر چیز کی بات کا علم بھی رکھتا ہے۔ آپ کے کپڑے پہ گھومنے والی چونٹی کا بھی اس علم میں، آپ کے گھر میں رہنے والے کیڑے مکوڑے کا بھی اس علم میں، زمین کے تہوں میں مکوڑے رہنے والے ان کا بھی ان علم میں، بلکہ 7 زمینیں فرمایا، ایک زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، 5ویں زمین، 6ٹھی زمین، 7ویں زمین۔ اللہ کی شان یہ کہ ان کے تہوں میں جو کچھ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کتنا بڑا، یہ ساری خلقت اس نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ اندازہ لگاتے جائیے کہ کتنا بڑا ہوگا، کہ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اس کے جو خلقتوں کے تذکرے سنتے اس نے بڑی خلقت بنائی ہے، خود ہی جانتا ہے، لیکن بنانے کے بعد پوری خلقت کا پورا علم بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو اللہ کی شان کو سمجھنے کے لیے ایسے نہیں کہ اللہ کو آج خبر ہے، آج بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنے سفید کپڑوں پہ چونٹی نظر آ گئی، لہذا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آ گیا، آپ کو گھر کے اندر کوئی دوسری چیز نظر آ گئی، کوئی درندہ پرندہ نظر آ گیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ ایسے بھی نہیں کہ آپ بھی جانتے ہو، اللہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا اس کا اتنا بڑا علم تھا، یہ ابھی کی بات نہیں، زمینوں کے آسمان کے دنیاوں کے بننے سے پہلے جانتا بھی تھا، اسے علم بھی تھا۔ یہ تو کمال ہے نا، کچھ تھا ہی نہیں۔ جو ہو رہا ہے، جو ہوگا انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، جنگلات میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، وہ کسی کونے میں ہو، وہ اتنا بڑا علم رکھنے والا اس نے پہلے لکھوا دیا یہ ہوگا، یہ جیے گا، یہ مرے گا، یہ ہنسے گا، یہ روئے گا، ہر چیز لکھ لی۔
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ہر چیز پہلے ہی لکھ لی، اس کا علم یہ ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آپ کے گھر کے سامنے چھوٹا سا درخت ہے، اس میں چھوٹا سا ایک گھونسلہ ہے، اس میں 2 پرندے آ گئے، بیٹھ گئے، بچے بھی ہو گئے ان کے، وہ ان کو دانا بھی دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوگے یہ ماشاءاللہ آپ سے آگے. اللہ فرماتا ہے میرا علم بھی ہے، تمہارے زمینوں کے، آسمانوں کے، جنات کے، خلقت کے بننے سے پہلے یہ ساری چیزیں میں جانتا بھی تھا، میں نے لکھوا بھی لیا. اتنا میرا علم ہے. تو کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنی بڑی دنیا بنا دی، اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. پر میں اس کریم رب کو پہچانو، صرف علم ہی نہیں رکھتا، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے. کوئی چیز اس کے ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے کوئی بناتا گیا یا زیادہ ہو گئی. ایک زمیندار تو زمین بڑھ گئی، اب کنٹرول سے بڑھ گئی ہے. ایک بندے کے پاس کچھ مالی معاملات بڑھ گئے، اب قابو میں نہیں آ سکتے. ایک بندے کے یار دوست بڑھ گئے، اب ان سے رابطہ، ان سے تعلق. فرمایا اللہ ایسے نہیں ہے. ایک تو دیکھو اس کی شان، دیکھو کبھی سوچا کرو اس کی باتوں کو ٹھکرا کر کبھی بندے کو شرمندگی نہیں ہوتی. کبھی اس کے لیے کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی اس کے سامنے جھکنے میں کہتا ہے میں کیسے کروں، مجھے یہ کام وہ کام کر. کتنی بے تکی بات ہے. وہ سارا کچھ بنانے والا، اگلے پچھلے، نوری ناری، بری باری، جبلوں میں، پہاڑوں میں، زمین کے ذرات میں، آسمان کی بلندیوں میں، جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، برزخ میں آگئے، عالم میں سب کو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. پھر ہر چیز پر اس کا بس ہے، کنٹرول ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اس کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو سنبھالنے والا ہے. آپ کو بھی سنبھالتا ہے، درندوں کو بھی سنبھالتا ہے، پرندوں کو بھی سنبھالتا ہے، کیڑوں کو بھی سنبھالتا ہے، مکڑیوں کو بھی سنبھالتا ہے، نوریوں کو بھی سنبھالتا ہے، ناریوں کو بھی سنبھالتا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صرف آج اس کی حکمرانی نہیں، فرمایا قیامت کا دن، آخرت کے معاملات اسی کے ہاتھ میں، وہ اللہ کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. انسانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، جنات کا بادشاہ بھی وہی ہے، وہی رب العالمین نے فرمایا. قرآن سنتے جائیے. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. فرمایا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما. زمین و آسمان کے جو کچھ ہے درمیان میں وہ اسی کی ملکیت ہے. فرمایا وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما. بہت سو کو جان گئے، بہت سو کو سمجھ گئے، لیکن اپنے اللہ کو نہ پہچانا. فرمایا اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے بابے نے، ہر چیز اسی کی ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری بادشاہیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وقدرہ تقدیرا. فرمایا ساری دنیا کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں. تم تو یہ دنیا دیکھتے ہو، وہ تو پچھلی دنیا کا بھی مالک ہے، زمینوں میں لیٹے ہوں کا بھی مالک ہے، وہاں کے معاملات کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، جہنم کا بھی مالک ہے، فرشتوں کا بھی مالک ہے. فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق. سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے. سب سے بڑی حق کی اگر بادشاہت کہی جائے جسے کبھی سوال نہیں آتا وہ اسی کی بادشاہی ہے. یہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. دنوں کو راتوں میں وہی داخل کرتا ہے، راتوں کو دنوں میں وہی داخل کرتا ہے. سورج کو سینے پابند کیا ہے،
چاند کو سینے پابند کیا ہے، فرمایا سالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، ساری بادشاہیاں اسی کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد کریم علیہ السلام ذرا دعا تو کیجئے، ان جملوں سے اپنے اللہ کے حضور التجائیں تو کیجئے، آپ کے کلمات کو، آپ کے جملوں کو کلام بنایا جائے، قرآن بنایا جائے، دنیا والوں کو بتائی جائے کہ اللہ کی شان کتنی ہے۔ کل حبیب کہہ دیجئے، کیا کہوں؟ یہ کہیں حبیب، اللہم مالک الملک، اللہ سارے ملکوں کا مالک تو ہی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہیاں دے دے تو بس والا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے بادشاہیاں چھین لے تو ہی چھیننے والا، وتعز من تشاء، تو ہی عزتیں دینے والا، وتذل من تشاء، اللہ تو ہی ذلتیں دینے والا، بیدک الخیر، اللہ سارا خیر تیرے ہاتھ میں۔ فرمایا اللہ کی شان دیکھو کیا کچھ بنا دیا، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے بنانے کے بعد، پھر ساتھ ساتھ ہر چیز کو رب تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں بھی رکھا ہے، جانتے جائیے، قرآن سے پوچھتے جائیے، اپنے نبی کے حدیثوں کو سامنے رکھتے جائیے، پھر اپنے آپ سے پوچھے وہ بادشاہ کتنا بڑا ہے لیکن آپ نے مانی اس کی کتنی ہے۔ فرمایا کہ عالم ارواح میں بھی کچھ رہتے ہیں، یہاں بھی کچھ رہتے ہیں، زمین کے تہوں میں بھی ہیں، کچھ جنت میں بھی ہیں، کچھ جہنم میں بھی ہیں، کچھ بلندیوں میں بھی ہیں۔ اللہ وہ کہ سب کو پیدا بھی کر دیا، سب کی خبر بھی رکھتا ہے، سب کے معاملات کا مالک بھی ہے، اور سب کو اپنی اپنی جگہوں پر روزیاں دے رہا ہے۔ تمہارا رب ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق ہے رزاق۔ زمین کے تہوں میں کبھی خدائی کرو، مکوڑے کیڑے چل رہے ہیں، زمین کی خشکی میں چلنے والوں سے زیادہ طاقتور۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ افریقہ کے جنگلات میں آج کل چیتے بھوکے مر رہے ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے افریقہ کے جنگلات میں ہاتھی بھوکے مر رہے ہیں، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں آج کل بھوکی مر رہی ہیں۔ یہ زمینوں پر ہماری تقسیم پوری ہے، وگرنہ وہ کہتا ہے میں نے رزق کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا، دنیا کو بنایا، اس کا علم بھی رکھتا ہے، اس پر قدرت بھی ہے اس کو، اور پوری دنیا کو روزیاں دیتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ تفسیر کے طور پر معنی کروں، اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، تیرے رہنے کے لیے بندے میں نے زمین بنا دی، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، تجھے پتھر چاہیے تھے، محلات بنانے کے لیے تجھے بڑے بڑے روڑے چاہیے تھے، ہم نے پہاڑ بنا دیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ دیکھتے جاؤ گے ہم نے آپ کے لیے نیند پیدا کر دی، آپ کے لیے بیویاں پیدا کر دی، آپ کے چلنے کے لیے زمین پیدا کر دی، آپ کے فصلوں کے لیے ہم نے برساتیں چھوڑ دی، ہم نے آپ کو اتنی نعمتیں دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتے اپنے کھانے پہ غور کرو، اپنے پینے پہ غور کرو، اپنی ضروریات زندگی پہ غور کرو، اپنے مال مویشی جو پال رکھے ان کی ضروریات پہ غور کرو، سارا کچھ اس نے بنا دیا ہے۔ ایران نے کونے میں تھوڑی پابندی لگا دی ہے، دنیا چیخ اٹھی ہے، یہ کھلنی چاہیے وگرنہ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی، کیونکہ یہاں سے تیل نہیں آ سکتا۔ کبھی غور کیا ہے یہ تیل بنانے والا کون ہے؟ چاہے ایران میں ہو چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، ساری دنیا چوری ہو کر فخر سے جیتی ہے، لیکن جن چیزوں پر جیتی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ دنیا ترقی کی دعوے دار ہے، اب ہم تیل سے ہٹ کر، پانی سے ہٹ کر، اب سورج کی توانائی سے ہم یہ بنائیں گے۔ رہے یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ اپنے دائیں بائیں دیکھو کتنے اللہ کے احسانات ہیں، وہ کتنا بڑا قادر ہو۔ فرمایا تمہاری روزیوں کے ہم نے بندوبست کر دیے۔ ارے تم تو ذوی العقول ہو نا، عقل رکھتے ہو، ہم نے جانوروں کے بندوبست کر دیے۔ وَقَيِّم مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ وہ فرمایا وہ بندے نہیں، وہ جانور جن کو یہ سمجھ نہیں سوج نہیں کہ اپنا کھانا، اپنا ضروریات کی زندگی کے سامان اپنے کندھے پہ لے کے چلیں، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھی روزیاں دے دی۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا سارے حکم اسی کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں نقطے وچ گل مک دی، سب کچھ آ گیا۔
زمینوں والے، آسمانوں والے، جنت والے، جہنم، معاملہ سارے اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ ہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رب کی ذات ہوگی، فرمایا کہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر کہو کہ حکم کس کا چلتا ہے اس جہان میں، ہم جہاں سے آئے ہیں عالم میں ارواح میں، وہ قبروں کا جو عالم برزخ ہے، وہاں پر قیامت کا دن، جنت، جہنم، جہاں ہر جگہ پر جس کا حکم چلتا ہے، اللہ فرماتے وہ میری ذات، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ہر جگہ پر مجھ رب کا حکم چلتا ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری عظمت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے دیکھو میری شان کتنی، ہر جگہ پر میری حکم، اور میں کسی کا محتاج نہیں۔ زمیندار کے پاس تھوڑا زمین کا ٹکڑا بڑھ جائے، کسان بڑھانے پڑتے ہیں، تھوڑا کام بڑھ جائے، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے بندے رکھنے پڑتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ جنت، جہنم، نوری، ناری، بری، وہ کسی سے ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اتنے بڑے سلسلے کے لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ایک ہے۔ جب ایک کی بات آتی ہے تو بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، ایک کو سپورٹر چاہیے، ایک کو حامی چاہیے، لیکن فرمایا وہ تمہارے فلسفے ہوں گے، اللہ ایسا اکیلا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد، فرمایا کہ اللہ بے پرواہ، کسی کی اسے پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ نے سورہ جن میں جنوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سنا، اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ جنات بھی کہتی ہے اللہ وہ ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، لیکن اس کی شان یہ ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ پہچانو اپنے رب کو، اتنی عظمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنے بھی عقل رکھنے والے ہیں سارے سجدہ کرتے ہیں اسے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو عقل نہیں رکھتے، جو غیر سوی العقول ہیں، فرمایا وہ بھی سارے کے سارے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی شان ہے اللہ کی۔ فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ یسجدون۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ سارے فرشتے اس کے سامنے سجدہ رے دیں۔ ایک ہی جبریل کو دیکھا جائے، بڑے بخاری شریف پہلی جلد کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب میں نے جبریل کو پہلی بار دیکھا، زمین سے لے کے آسمان کی بلندی تک ایک جبریل کا جسم تھا، یہ ایک جبریل ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے بخاری کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، یہ اتنا بڑا آسمان دیکھ تو 4 انگلیوں جتنی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی فرشتے نے پیشانی سجدے میں نہ رکھی ہوئی، اتنے سارے فرشتے ہیں۔ سے بخاری پڑھیں، کتاب بدء الخلق پڑھیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں معراج کی رات کا جبریل ساتھ ہے، فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور میں گیا، وہاں پہ دیکھا فرشتے طواف کر رہے، جبریل سے بیٹھ کے گفتگو، جبریل بتاتے حبیب ہر دن میں اس بیت ایک تو زمینوں پہ کعبہ ہے انسانوں کا، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، ہر دن میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور حبیب ہر دن میں جو 70,000 آ جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ اتنے بڑے تگڑے، اتنے بڑے طاقتور، اتنی بڑی تعداد، لیکن اللہ کی شان۔ فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، سارے کے سارے اللہ کے سجدوں میں لگے ہوئے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، جنوں کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے، لیکن فرمایا اللہ کی ذات کو پہچانو۔ ایک ایک بات مجھ سے پوچھتی ہے، آپ سے پوچھتی ہے، آج اس رب کی شان ہماری نظروں میں کیا رہ گئی ہے؟ اس مالک کی باتوں کو ہم میں سے کون مانتا ہے، کون قدر کی نظر سے دیکھتا ہے؟ یقین جانے اگر ہم دیکھیں نا ہمارے ذہنوں، سوچوں، خیالوں، ارادوں اور معاملات کا جائزہ لیں، سب سے زیادہ لیل و نہار میں اگر کسی کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اللہ کو، اللہ کی باتوں، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ فرمایا کہ سارے فرشتے، ارے فرشتے کیا یہاں زمینوں میں تم نہیں جانتے؟ قالتا اتینا طائعین، اللہ فرماتا قرآن میں یہ زمین یہ آسمان تمہیں طاقت نہیں ہے سننے سمجھنے کی، وگرنہ یہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔
النجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، فرمایا کہ یہ سورج یہ بھی اسے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے یہ بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، باریک بینی سے دیکھو گلی محلے میں گھومنے والے کیڑے مکوڑے درندے پرندے وہ بھی اس کی عبادت میں لگے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں جو دیکھتے ہو سارے اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ کہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فرمایا دنیا میں جتنی بھی خلقت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، ساری کی ساری چیزیں، جنات کا نام لو، پتھروں کا نام لو، درختوں کا نام لو، حجروں کا نام لو، شجروں کا نام لو، کیڑوں کا نام لو، مکوڑوں کا نام لو، پرندوں کا نام لو، جسی بھی چیز کا نام لو، اللہ فرماتے ہیں سارے کی ساری چیزیں اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی شان کے گن گانے میں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا نہ صرف شان کے گن گاتی ہے، یہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ وہی شانوں کا حقدار ہے۔ سورہ نمل پڑھتے ہو نا، سورہ نمل، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے دربار میں نظر ماری، سارے ہیں، ہدہد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، یہ ہدہد نظر نہیں آتا، آنے دو اس کو، آج اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہدہد آ گیا، ہدہد کہاں تھے؟ اللہ کے نبی سلیمان آج جب اڑان بھری تو دور نکل گیا، کہاں گئے تھے؟ سلیمان میں دور چلا گیا تھا، لیکن آپ کے پاس خبر لایا، یہ ہدہد بات کر رہا ہے، یہ بندہ نہیں ہے کوئی، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی مدرسے، کسی فلسفے کا مالک نہیں، ایک اڑتا ہوا پرندہ۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے ہدہد پرندہ۔ اللہ کے نبی میں اڑتا اڑتا کیسے علاقے میں گیا، ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتی ہے، اور یہ ہدہد کہہ رہا ہے، ہدہد، ہدہد کی گفتگو چلی سلیمان علیہ السلام سے، ہدہد وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس مائی کو، اس کے اقتدار میں رہنے والوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، راہ مستقیم سے شیطان ان کو ہٹا دیا ہے۔ وہ ہدہد کہہ رہا ہے اللہ یہتدون، یہ ہدایت والے نہیں ہیں، ہدہد بھی جانتا ہے کہ رکوع سجدہ عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے، وہ کتنا بڑا عظیم ہے۔ فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایک جمعے میں، ایک خطبے میں، ایک جلسے میں، ایک تقریر میں، ایک سال میں، ایک صدی میں، ایک صدی کے لوگ کیا اللہ کی شان بیان کریں؟ اللہ فرماتے ہیں میری شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنایا جائے، اللہ کی شان لکھی جائے، اللہ فرماتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے سمندروں کی سیاہی کھپ جائے گی، اللہ کا شان ختم نہیں ہونا۔ بل اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسے 7 سمندر دوسرے بھی لائے جائیں، ان کو بھی اسی کام میں لگایا جائے، 7 سمندر کھپ جائیں گے، اللہ کا شان نہیں ختم ہونا۔ وہ کیسا خالق ہے، اس نے کیا کچھ بنایا ہے، وہ کیسا مالک ہے، کیسا رازق ہے، کیسا علم رکھنے والا، کیسا کنٹرول رکھنے والا، قدیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی قصہ نہیں، یہ خالص قرآن ہے، یہ سارا بیان محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم اور فرمان ہے۔ یہ چیزیں مجھ سے، یہ چیزیں شریعت نے جو بیان کی نا ایک مقصد کے تحت بیان کی، ایسے نہیں کہ بیٹھو سنا اور چلے جاؤ، یہ چیزیں بتاتی ہیں جو اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ آپ سے سوال ہے، آپ سے اس کی کتنی مانتے ہو، اس کی کتنی قدر کرتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو یا اسے ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسے پانے کی کوشش کرتے ہو یا اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، ان چیزوں کو دل سے سنو، دل میں جگہ دو، دل و دماغ میں جگہ دو۔ یہ قرآن و سنت کی باتیں جو درس دیتی ہیں، جو رب کو راضی کر گئے، وہ سب سے بڑے کام ہے۔ یہ سبق پڑھا تھا نبیوں نے، صدیقوں نے، شہیدوں نے، یقین جانو، اور تو جانوں کی پرواہ نہیں تھی، دل سے پڑھا تھا، جب وہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے۔ اور جن سے وہ روٹ گیا، خزانوں کی چابیاں جانوروں کے لشکر لے کر گھومتے تھے، لیکن ذلیل ہوتے ہوئے زمانے نے دیکھا، خدائی کے دعوے دار تھے، ڈوب کے مر گئے، قیامت تک دنیا کو درس مل گیا۔ جن کا وہ بن گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہیں، جن کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوں لیکن اسے نہ پا سکے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج یہ درس مجھ سے آپ سے بھی یہی تقاضا کرتے، عقل کو استعمال میں لاؤ، قرآن و سنت کے ان سبقوں پر غور کرو، رب کی بغاوت اور رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ نہیں کر سکتے مقابلہ، تم کون ہوتے ہو؟ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، فرمایا تم زمینوں والے، آسمانوں والے سارے مل کے مقابلہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے۔
تو اتنے بڑے بادشاہ کے فرامین اور احکامات کو ٹھڈے مار کے بغاوت پر اتر کے نافرمانیاں کر کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ نقطے درس سے آئیے میں اور آپ ان حقائق کو جی میں جگہ دیتے ہوئے اپنے مالک کی پہچان اور معرفت رکھتے ہوئے اپنی باقی بچی ہوئی زندگی اس کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اور اگر ہم نے راضی کرنے میں لگا لی اور وہ ہم سے راضی ہو گیا، یقین جانیں جن سے راضی ہوتا ہے نا ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے لیے جب راستے ختم ہو جاتے ہیں سمندروں سے بھی راستے دے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان سبقوں کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگیوں میں لا کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔